وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا وہ خرچ کریں۔ چند صحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے، انہوں نے سوال کیا کہ کیا خرچ کریں۔ ایک صحابی ہیں تو وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس میں ایک درہم ہے، میں کیا کروں؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اپنی ذات پر خرچ کرو۔ پھر کہا کہ ایک اور درہم ہے، کیا کروں؟ پیغمبر نے کہا کہ اپنی بیوی پر خرچ کرو۔ پھر کہا کہ ایک اور درہم ہے، پیغمبر نے کہا کہ اپنے بچوں پر خرچ کرو۔ پھر کہا ایک اور درہم ہے میرے پاس میں، اس کا کیا کروں؟ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تمہاری مرضی ہے، تم بہتر جانتے ہو کہاں خرچ کرو۔ خیر، اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ سارا مال خرچ کر کے کل سوال کرنے والے نہ بن جاؤ، اپنے پاس میں اتنا رکھو تاکہ کل آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہ بنو، اتنی سخی بھی نہ بنو کہ کل کو آپ پتہ چل رہا ہے کہ لنگری مسجد کے سامنے جھولا پھیلا کر بیٹھے ہیں۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے، کیونکہ اسلام کہتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ بھائی دینے والا ہاتھ تو اوپر رہے گا نا، ایسے تھوڑا ہی کہ اوپر سے اوپر ہاتھ ہے اس کے ہاتھ میں اس طریقے سے دے رہا، ایسی تو دے گا نا۔ اس لیے کہا ہے کہ دینے والا ہاتھ جو ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اس لیے کہا کہ آتم نربھر بنو، اپنے آپ بھی کچھ کرو۔ اور یہ جو میں نے حدیث بیان کی نا آپ کے سامنے، یہ مسلم کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے اپنی ذات پر خرچ کرو، پہلے تمہاری ذات ہے، اپنی صحت کو دیکھو، اپنے اوپر خرچ کرو، اپنی بیوی پر خرچ کرو، اپنے بچوں پر خرچ کرو، اس کے بعد میں اگر بچ جائے پھر جا کر جاؤ۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، بہت سے لوگ خانقاہی مزاج کے ہوں یا تبلیغی مزاج کے ہوں یا مدارس کے نظام کے ہوں، مثال کے طور پر بیوی گھر پر پڑی ہے، بچے گھر پر پڑے ہیں، اب کہا کہ نہیں مجھے تو مولویت ہی پڑھنی ہے، اور چلے گئے اپنا پٹلہ باندھ کر دارالعلوم دیوبند۔ اب یہاں ادھر بھی بیچاری بیوی بھوکی مر رہی ہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں۔ یا اسی طریقے سے خانقاہی مزاج کا آدمی ہے، یا مجھے تو رائے پور جانا ہے، بیوی کو مرتا ہوا چلا گیا چھوڑ کر، بچے تڑپ رہے ہیں، سب بیمار ہیں، اور وہ اپنا رائے پور جو ہے اپنا مستی مار رہا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بیچارہ تبلیغی بھائی ہے، وہ آیا، ادھر بیوی مر رہی ہے، ماں مر رہی ہے، اپنا 4 مہینے چلے میں وہ نکل گیا۔ اسلام کہتا ہے کہ یہ طریقہ آپ کا صحیح نہیں ہے، پہلے اپنا خیال کرو، اپنے بچوں کا خیال کرو، اپنی بیوی کا خیال کرو، ان کا خیال کرنے کے بعد میں اب اگر بچے آپ کے پاس میں تب آپ نکلو، تب آپ خرچ کرو۔ یہ ہے اسلام کا مزاج۔ ہاں، اگر فرض عین کے اوپر معاملہ آ جائے، مثال کے طور پر جہاد کا اعلان ہو گیا، تو اب ہمیں نہ بیوی کی دیکھنے کی ضرورت، نہ بچوں کی دیکھنے کی ضرورت، اور جہاد کا اعلان عام ہو چکا ہے کہ ہر بندے کو جہاد میں نکلنا ضروری ہے، تو تب اب ہمارے لیے نہ ماں باپ کی اجازت کی ضرورت ہے، نہ بچوں کی دیکھ بھال کی ضرورت ہے، اب ہمیں جہاد میں نکلنا پڑے گا، کیونکہ اگر بچوں میں لگے رہے تو ادھر دشمن آ کر ہمارے سر کاٹ ڈالے گا۔ تو یہ طریقہ ہے، یہ اس وقت ہے جب کہ فرض عین کا معاملہ ہو جائے، لیکن اس سے پہلے تو یہی ہے کہ آپ خرچ کرو۔ لیکن اسلام کا مزاج یہ بھی ہے کہ اگر یہ سارے خرچ ہونے کے بعد پھر اگر آپ کے پاس میں بچ جائے تو اب آپ اس کو اپنے پاس میں نہ رکھو، بلکہ آس پاس دیکھ لو، کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے، اس کو دے دو۔ یہ ہے اسلام کا مزاج۔ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ اچھا جی، فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ۔ شروع زمانے میں ایک قانون تھا شریعت کے اندر کہ یتیموں کے مال کو اپنے مال میں ملانا جائز نہیں تھا۔ مثلا ہمارے پاس میں کوئی یتیم ہے، اس کے پاس میں مال ہے، اس کے ماں باپ مر گئے یا کوئی مر گیا، اب اس کی کفالت ہمارے سر پر ہے، اس کا مال بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ چونکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے تو اس کے مال سپرد نہ کیا جائے، چونکہ وہ برباد کر دے گا، اس لیے کوئی ایک اس کا کفیل بن جائے۔ تو کفیل مثال کے طور پر میں بن گیا کسی یتیم کا، اب میں نے اس کو اپنے مال میں اس کے مال کو ملا لیا۔ اسلام کا حکم شروع زمانے میں یہ تھا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، یہاں تک کہ اسلام کا حکم یہ تھا
کہ آپ ان کے کھانے کو اپنے کھانے میں بھی نہیں ملا سکتے. چنانچہ یتیموں کا کھانا الگ بنتا تھا، پورے گھر کا کھانا الگ بنتا تھا. اب مثال کے طور پر کھانا ناپ تول کر تو بنتا نہیں، کبھی زیادہ بھی بن جاتا ہے، کبھی کم بھی بن جاتا ہے. اب کھانا کم رہ جاتا تھا تو یتیم بیچارہ بھوکا سوتا تھا، کھانا زیادہ بن جاتا تھا تو وہ کھانا کسی اور کو کھانے کی اجازت تھی نہیں، کیونکہ حکم یہ تھا کہ ان کے مال کو اپنے مال میں نہ ملاؤ. تو وہ مال بچ جاتا تھا تو وہ مال خراب ہو جاتا تھا، چونکہ فریج وغیرہ تو تھے نہیں، تاکہ ان کو جو ہے ہم نے جمع کر کے رکھ دیا تو وہ مال بچ گیا، اب وہ خراب ہو گیا. تو اس سے بہت زیادہ پریشانی. دوسری پریشانی یہ بھی تھی کہ یار دیکھو اس لوگوں کو اپنی ہنڈیاں پکانے میں اتنی دقت ہوتی ہے، وہاں ایک اور ہنڈیاں پکانے کی ضرورت تھی. پہلے اتنے گیس وغیرہ تو تھے نہیں الگ الگ کو، تو اس لیے بہت مشکل ہو گئی تھی مسلمانوں پر. یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور بھی کئی صحابہ نے ذکر کیا کہ ایسے ایسے معاملہ ہے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو بھی تھوڑا سا وہ ہوا، تب یہ اعلان ہوا، تب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جبریل امین علیہ السلام پیغام لے کر آئے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ. دیکھو اس سے پہلے حکم یہ تھا کہ ان کے مال کو اپنے مال میں آپ نہ ملاؤ، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اس کے اندر تھوڑا سا نقصان دیکھا، اور نقصان تو چونکہ جائز نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے، تلف کرنا کسی چیز کو وہ جائز نہیں ہے. ابھی پچھلے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھال وغیرہ جو چرم ہوتی ہے تو اس میں چونکہ گورنمنٹ نے اس کا ریٹ بہت سستا کر دیا تھا، بہت زیادہ سستا کر دیا تھا، تو بہت سے لوگوں نے اپنے اعتبار سے کہنا شروع کر دیا کہ ہم اس کی فروخت نہ کریں بلکہ اس کو ہم تباہ کر دیں، کھیتوں میں داب دیں یا زمین میں داب دیں تاکہ سرکار کو سبق مل جائے. سرکار کو سبق دینے کے لیے اس کا لوگوں نے طلب کرنے کا، یعنی کہ اس کو ڈسمس کرنے کا لوگوں نے حکم دے دیا تھا. لیکن دارالعلوم دیوبند نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ اگر ہمیں کسی مال میں ایک پیسہ بھی بچ رہا ہے تو اب ہمیں اس کا طلب کرنا جائز نہیں ہے. کھال 25 روپے کی جا رہی تھی اس وقت میں غالباً، تو دارالعلوم کا فتویٰ یہ تھا کہ آپ کو کھال کو دبانا یا کھال کو برباد کرنا، چیر پھاڑ کے اس کو زمین میں جو ہے داب دینا ہی جائز نہیں ہے. ہاں اگر ایک بھی روپے کی نہ جائے اور کوئی کام بھی آپ اس سے نہ کر سکیں، کوئی لینے والا بھی نہ ہو، تب آپ اس کو دبا دیں. لیکن اگر کوئی اس کا گراہک ہے، اگرچہ ایک پیسے کا گراہک ہے، تو پھر اب اس کو طلب کرنا جائز نہیں ہے. تو اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ ایک چیز بھی خراب نہ ہو. بھائی گورنمنٹ ٹھیک ہے لیکن وہ استعمال میں بھی تو انسانوں کے ہی آنا ہے نا. اب انسان تو گورنمنٹ نہیں ہے، انسان تو اللہ کی مخلوقات ہیں، انسان تو اللہ کی مخلوق ہے. تو اس وجہ سے شریعت نہیں چاہتی کہ ذرہ برابر بھی کوئی مال خراب ہو. اسی لیے کہا کہ شریعت کا پیغام یہ تھا کہ دیکھو اس سے پہلے تو حکم یہ تھا کہ ان کے مال کو الگ کرو، اپنے مال کو الگ، لیکن اب پیغام یہ ہے کہ آپ ان کے مال کو اپنے مال میں ملا لو، ان کا کھانا اپنے کھانے میں بنوا لو، ان کی ہنڈیاں اپنی ہنڈیاں میں بنوا لو، ان کا آٹا اپنے آٹے میں رلا لو. اب یہ حکم ہے. ان کی زمین اپنی زمینوں میں ملا لو. لیکن ہاں اس کے اندر اصلاح کا پیغام ہونا چاہیے، صاف نیت ہونی چاہیے، نیت کے اندر کھوٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ نہ ہونا چاہیے کہ بھائی اب تو مل گیا، اجازت مل گئی، اب تو نہیں، اجازت تو ملی ہے، امتحان اور آزمائش ہے یہ، اس لیے کھوٹ نہیں آنا چاہیے دل میں، کھوٹ نہیں آنا چاہیے دل میں. ہاں اس سے ایک مسئلہ اور بھی نکلتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر کسی یتیم کا مال ہم نے اپنے مال میں ملا لیا تو وہ جائز نہ جائز، لیکن اتنا ہی ملائے جتنا اس کو ضرورت ہے. اسی طریقے سے مثال کے طور پر میرے پاس میں کوئی یتیم ہے، میں اس کا کفیل ہوں، میں مالدار ہوں، لیکن مجھے ابھی چند پیسوں کی ضرورت ہے اور مجھے معلوم ہے کہ اس یتیم کے پاس میں پیسے ہیں، میں نے وہ پیسے استعمال کر لیے. شریعت کہتی ہے کہ آپ کا استعمال کرنا جائز ہے لیکن لوٹانا بھی ضروری ہے. اگر نہیں لوٹایا پھر آپ نقصان میں ہو جائیں گے، پھر آپ گنہگار ہوں گے. یہ ہے شریعت کا پیغام. تو دیکھو یتیموں کے بارے میں اس سے بڑا اور پیغام کیا ہو سکتا ہے. لیکن آج تو دھڑا دھڑ فلسطین میں بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے، روزانہ سینکڑوں بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کی ماؤں ان کے والد کو شہید کیا جا رہا ہے. دنیا بھول چکی ہے ہم کا پیغام.
یہ ایک عجیب منظر ہے. جو مظلوم ہے اسی کو ٹیررسٹ کہا جا رہا ہے، جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، جس کے بچوں کو مارا جا رہا ہے. آج ہی کی نیوز ہے، اکثر مارے جانے والوں میں سے بچے ہیں جو اکثر فلسطین میں شہید ہو رہے ہیں. 2000 کی تعداد اب تک پہنچ چکی ہے ریکارڈنگ جو ہے. ان میں سے لوگوں کا آنکڑا یہ ہے کہ 600 ان میں سے بچے. کیا جرم تھا ان بچوں کا؟ کیا ستایا تھا ان بچوں نے کسی کو؟ 2000 لوگوں کو مار کر ظالم اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں شانتی کا علمبردار ہوں. یہ ہے دنیا کا پیغام. کیسا قانون ہے یہ؟ لیکن اس میں خیر ہماری بھی ایک کمی ہے کہ ہم اسلام کو، اور جو اسلام نے اتحاد کا پیغام ہمیں دیا تھا، دنیا کے کسی کونے میں بھی آپ بیٹھے ہوں لیکن ایک مسلمان کا جسم دوسرے مسلمان کے لیے اپنے جسم کی طرح ہونا چاہیے. اسلام کا پیغام تو یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان کے جسم پر کانٹا لگے دوسرا مسلمان اس کا احساس اپنے دل کے اندر کرے. یہ ہے اسلام کا پیغام. لیکن آج ظلم جہاں ہو رہا ہے وہاں ہو رہا ہے، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں. یہاں تک کہ دیکھو ظالم جمع ہو گئے، ظالم جن کی دیکھو اسلام کی، ابھی آپ سمجھے، اسلام کی اور یہودیوں کی، عیسائیوں کی کوئی بڑی لڑائی نہیں ہے. اصل لڑائی یہودیوں اور عیسائیوں کی ہے، ہماری لڑائی نہیں ہے. اصل لڑائی موسیٰ علیہ السلام کی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودی ٹھہرے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی ٹھہرے. تو عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو عیسیٰ کو پھانسی کے پھندے پر لٹکانے والا کون تھا؟ یہودی تھے نا، یہودی تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو ان کو یہ ہوا کہ یار ہماری تو حکومت ختم ہو جائے گی، اب ہمارا تو نام ختم ہو جائے گا، اس کو ختم کرو. تو اصل لڑائی ان لوگوں کی ہے. لیکن ظالم کی آپ چالاکی دیکھو کہ ظالم مسلمان کو، اسلام کو تباہ کرنے کے لیے آپس میں نمبر 1 کے دشمن ایک ہو گئے، لیکن جو ایک مٹھی ایک جسم کے مانند ہیں وہ ایک ہونے کے لیے تیار نہیں. کسی کو احساس ہی نہیں ہو رہا کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے. لاشیں بچھی پڑی ہیں، مکانات ان کے ٹوٹ چکے ہیں. غازہ بالکل سپاٹ ایک شہر ہو چکا ہے، مکانات زمیندوز ہو چکے ہیں غازہ کے. لیکن کوئی ملک بولنے کے لیے تیار نہیں، کوئی ملک کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں. یہاں تک کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ امریکہ کے لیے اردن جو مسلم ملک ہے اس نے اپنے راستے کھول دیے. امریکہ سے کہا کہ ہمارے راستے سے آپ اسرائیل تک ہتھیار بھیجیں. یہ ہے آپ کی اسلامی ملک، یہ وہ ملک، یہ تو کافر ہے، اس کی تو شکایت ہی نہیں ہے کچھ. یہ تو اردن تو مسلمان ہے، اسلامی حکومت ہے وہاں پر. اس نے کہا امریکہ سے ہم نے اپنی دروازے کھول دیے، آپ کیونکہ امریکہ آسانی سے وہاں تک جائے گا اور اسرائیل کی سرحد پر ہے اردن. یہ ہے ظالم جو دشمن ہے، جانی دشمن ہے یہودی اور عیسائی، وہ اپنے مفاد کے چکر میں ایک ہو گئے ہیں. دیکھو امریکہ عیسائی ملک ہے اور وہ یہودی ملک ہے، لیکن دونوں ایک ہو گئے. اور ایک مسلمان ہے جن کو حضور نے کہا کہ ایک جسم کے مانند ہو مسلمان ایک ہونے کے لیے تیار نہیں. ان کو افسوس ہی نہیں، ان کو غیرت ہی نہیں جاگ رہی. کہاں چلی گئی حمیت؟ کہاں چلا گیا؟ کہاں چلی گئی وہ ہماری غیرت جو غیرت صدام کے اندر تھی؟ کہاں چلی گئی وہ غیرت جو غیرت محمود غزنوی کے اندر تھی؟ کہاں چلی گئی وہ غیرت جو غیرت محمد بن قاسم کے اندر تھی؟ کہاں چلی گئی؟ کہاں چلی گئی وہ غیرت جو حجاج ابن یوسف کے اندر تھی؟ ایک عورت نے یہاں سے خط بھیجا کہ حجاج تو میرا اسلامی بھائی ہے، ظلم ہو رہا ہے. کہا کہ بہنا ابھی میں لشکر بھیج دیتا ہوں، سارے محاذوں پر سے روک کر تیرے پاس میں لشکر بھیجتا ہوں، تیری حفاظت پہلے کر، کیونکہ تیری حفاظت کی ذمہ داری میرے پیغمبر نے پہلے دی ہے. ایک بہن کے خط کی خاطر محمد بن قاسم اپنے بھتیجے کو، اپنے داماد کو، جو داماد بھی لگتا تھا، اس کو ہندوستان کی سرحد پر دیا. یہ ایسے غیرت مند بادشاہ کیوں ختم ہوتے جا رہے ہیں؟ کہاں چلی گئی وہ مائیں جنہوں نے ایسے غیرت مند بادشاہ چنے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا تو کریں کم سے کم ان لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، ان کے خون کی حفاظت
حفاظت کرے، ان کے مکانات کی حفاظت کرے، بچوں کی حفاظت کرے، ان کے والدین کی حفاظت کرے، ان کے ایمان کی حفاظت